البحار فجرت وإذا القبور بعثرت نفس ما قدمت وأخرت. بنانے والا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. مٹا دوں گا، ساری آیات کا ایک ترجمہ مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، پھر کھڑا کروں گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ مٹا دے گا، اس کے زلزلے سے تباہ کر دیں گے. القارعہ، اللہ اکبر. ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. عربی زبان میں دو صیغے حیرت کے لیے تھے، ما افعلہ، افعل بہ، یہ دو. قرآن نے تیسرا متعارف کروایا، وما ادراک ما ہی، وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین. یہ قرآن نے متعارف کروایا تیسرا فعل تعجب کا صیغہ، حیرت کا صیغہ. وما ادراک ما یوم الدین، جانتے ہو جزا سزا کا دن کیا چیز ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے. الحق، ما الحق، وما ادراک ما الحق. القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ. پتہ ہے تمہیں چیخ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگے بن جائیں گے انسان. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے. جانتے ہو وہ کیا آواز ہے؟ الحق، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت. یہ سب دھوکہ ہے. حقیقت ایک آواز آتی ہے، 65 کی جنگ تھوڑی تھوڑی یاد ہے، تو سائرن بجتا تھا تو سب کے دل اچھل کے منہ کو آتے تھے، خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی. کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی وہ ان میں سرنگوں میں چھپتا. تو میں اس کو سائرن سے تعبیر کرتا ہوں، الحاقہ. ایک سائرن کی آواز آسمان سے آئی ہے، جسے پتا ہے وہ ڈر گیا، کیا ہے، کیا آواز. پھر ایک دوسری آواز ہے، ملحاقہ، دل اچھل کے منہ کو آئے، زمین کپ کپائی، آسمان تھر تھرایا، چاند سورج گھبرائے، پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہوا. پھر آواز آئی، دو سائرن کی آواز نے ہلا دیا اور تیسرے نے گرا دیا. وما ادراک ما الحاقہ. اس کی مد میں سائرن کی آواز دیکھتا ہوں، ما الحاقہ، الحاقہ کیا ہے. تو اللہ نے ایک دم نہیں بتایا، پہلے ہمیں پیچھے لے گیا. میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان لوگوں کا سنو جنہوں نے اس حقیقت کو جھٹلا کر اور اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کو سب کچھ سمجھا اور اسی پر مر مٹے. ایمان بیچا، ضمیر بیچا، غیرت کو بیچا، علم کو بیچا، اپنی جان کو بیچا، اپنے دین کو بیچا، اپنی عزت کو بیچا، چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، ایک کرسی کی خاطر، چند دن کے وزیر بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، بڑا گھر بنانے کے لیے، بڑا کاروبار بنانے کے لیے چند سکوں پر بک گئے، ان کے مول لگ گئے. جیسے بھیڑ بک جاتی ہے، بکرا بک جاتا ہے، گائے بک جاتی ہے، بھینس بک جاتی ہے. یہ بھی بکاؤ مال تھا ملتان کی منڈی میں، لاہور کی منڈی میں، کراچی کی منڈی میں. اور اس سے پہلے بھی قومیں ہیں جنہوں نے
اللہ کو چھوڑ کر، رسولوں کو چھوڑ کر اسی مٹ جانے والے گھر کا طواف کیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، وہ عاد و ثمود تھے۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ نے ثمود کے کلیجے پھاڑ دیے۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقیہ۔ عاد و ثمود کی تصویر نکال کے بتائی۔ جب قرآن کوئی واقعہ سناتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم تھوڑا عربی سے مناسبت ہو تو لگتا ہے فلم چل گئی۔ اللہ تصویر پوری ایسے دکھا دیتا ہے۔ یہ ثمود کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، یہ عاد کو ہوا اٹھا کے لے جا رہی، ان کو آپس میں ٹکرا رہی، انہیں سر کے بل پھینک رہی، ان کے دھڑ الگ ہو رہے ہیں، ان کے سر الگ ہو رہے ہیں۔ اس طرح قرآن منظر کشی کرتا ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا دعویٰ ہے، کیا طاقت ہے کوئی پھر، ہے کوئی؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کھا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کھا؟ احق من ذکر احق من عبد الذر من ابتغی ارأف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى وهو الملك لا شریک لک والفرد لا ند لک والعلی لا سمیع لک والغنی لا ظہیر لک كل شيء هالك إلا وجهك لن تطع كل ملك زائل إلا ملكك كل ظل قالص إلا ظلك آحد صمد قادر مقتدر مہیمن عزیز جبار متکبر کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ یہاں تک نا 3-4 قوموں کی تصویر دکھائی، فلم دکھائی۔ یہ ہو رہا ہے فرعون کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے قوم شعیب کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے سرکش قوموں کے ساتھ، عاد و ثمود کے ساتھ۔ الحاقہ پہ ابھی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، حیرت میں چھوڑ دیا، حیرت میں چھوڑ دیا۔ کیا ہے الحق؟ ملتان حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ لاہور حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ کراچی حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ کہ پہلے عاد سن، پہلے ثمود سن، پہلے فرعون سن، پہلے قوم شعیب سن۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ عاد دیکھ، ثمود دیکھ، فرعون دیکھ، قوم شعیب دیکھ، قوم لوط دیکھ، قوم سبا دیکھ کیسے۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور۔ حیرت میں ڈال دیا۔ اللہ حق کا تو بتا، کہنے پہلے سنو جنہوں نے حق کا انکار کیا، پہلے وہ ناندی سنو پھر تمہیں اگلی سنانا گا۔ جو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں، دل منہ کو آ گئے، تو پھر اللہ نے کہا پھر سنو حقیقت کیا ہے۔ تمہاری فیکٹریاں نہیں، تمہاری ملیں نہیں، تمہاری حکومتیں نہیں، تمہاری بادشاہی نہیں، تمہاری شہنشاہی نہیں، کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة۔ کیا ٹھا 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 ٹھا، کیا قرآن کا نغمہ ہے، کیا موسیقی ہے۔ اللہ
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. یہ قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ایک آواز آئے گی ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة نفخة واحدة صيحة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. آج سارے کھڑے ہوئے ہیں. فإذا هم قيام ينظرون واشقرت الارض بنور ربها. آج کھڑے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا. آج میرا اللہ بھی آ رہا ہے, میرے رب کے فرشتے آ رہے ہیں. وجیء یومئذ بجہنم. آج جہنم آ رہی. وازلفت الجنۃ للمتقین. آج جنت آ رہی. ونضع الموازین القسط. آج ترازو آ رہا ہے. وإن منکم الا واردها. آج پل صراط آ رہا ہے. وإذا الصحف نشرت. آج پیپر کھل رہے ہیں, آج فائلیں کھل رہی ہیں. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. آج پیپر کھلیں گے, آج فائلیں کھلیں گی. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. آج پیپر کھولیں گے. آج وکیل اوروں کی فائلیں اٹھاتا ہے, کل اپنی فائل اٹھائے گا. آج ڈاکٹر اوروں کی فائلوں پر نسخے لکھتا ہے, آج اپنی فائل اٹھائے گا. آج ہر ایک کی فائل اس کی گردن میں ہوگی. این المفر. کدھر بھاگوں؟ راستہ کوئی. کہاں چھپوں؟ لا تخفى منکم خافیہ. کدھر بھاگوں؟ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کدھر جاؤں؟ کہاں چھپوں؟ راستے بند ہیں. آج لمن الملک اليوم. لمن الملک. کیا تکبر ہے لہجے میں, کیا تکبر ہے لہجے میں. قرآن کلام ہے. کتاب تو لکھے جانے کی وجہ سے کتاب ہے, ورنہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے. تورات میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی, زبور میرے رب کی زبان سے نہیں نکلا. زبور کا کلام میرے رب کی زبان سے نہیں نکلا. تورات میرے رب کی زبان سے اس کا کلام نہیں نکلا. انجیل میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی. صرف قرآن ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے. ہاں, میرے رب کا کلام الفاظ کا پابند نہیں ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے کلام کو لوح محفوظ پر ایسے اتارتا جیسے نبی کے دل پر اتارا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کیا ظرف ہے میرے نبی کا, پورے رب کے کلام کو سینے میں اتار لیا. اپنے سینے, لوح محفوظ سے بڑا سینہ ہے میرے نبی کا. عرش ان کی وسعتوں کے سامنے تنگ ہے. زمین آسمان وسعت قرآن کے سامنے تنگ ہے, پر میرے نبی کا سینہ اس کے لیے کھلا ہے. سارے رب کے کلام کو اندر ہی اتار لیا, اندر ہی اتار لیا. یہ میرے نبی کا سینہ ہے, میرے نبی کا ظرف ہے, طاقت ہے. میں قربان جاؤں. آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بات ہو رہی. آنکھ اتنی ما زاغ البصر وما طغى. ہاں, آنکھ بڑی طاقتور ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہیں, پڑھاتے پڑھاتے چل پڑے, مصلی پہ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے. محراب اور مینار, محراب مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایجاد ہے. ان سے پہلے سیدھی دیوار. آپ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ لگ گئے, پھر ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے. سلام پھیرا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کبھی نہیں دیکھا آپ کو ایسا کرتے. فرمایا نماز پڑھ رہا تھا, میرے رب نے مجھے جنت دکھائی. اس کے انگور کے گچھوں کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا. جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے. اور میرا نبی مدینے کی مسجد میں کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا ہے. کیا آنکھ اللہ نے, کیا آنکھ دی. اور پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کی لپک اور جھپک اور اس کے شعلوں کو دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گیا. لیکن یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے. میرے محبوب نے, میرے آپ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا, جنت کے بنانے والے کو دیکھا.
جہنم کے بنانے والے کو دیکھا جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ موسیٰ ہی کی جرت تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہو، کہ نہیں ایک باری تا ویکھاں گا، ایک باری تا ویکھا آپ پہ ویکھی جس۔ تو اللہ نے کہا حدیث قدسی، یا موسیٰ لن ترانی لن یرانی حی الا مات ولا رطب الا تفرق ولا يابس الا تدهده انما يراني اهل الجنة الذين لا تنام اعينهم ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم۔ موسیٰ یہاں نہیں دیکھ سکتے ہو، یہاں جو مجھے دیکھے گا مر جائے گا، خشک دیکھے گا بکھر جائے گا، تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ مجھے دیکھنا ہے تو میری جنت میں آ، میں ان لوگوں کو اپنا آپ دکھاؤں گا جن کی آنکھ نیند سے پاک ہوگی، جن کے جسم بڑھاپے سے پاک ہوں گے، جن کی زندگی موت سے پاک ہوگی، وہ مجھے دیکھ سکیں گے، میں ان کو اپنا آپ دکھاؤں گا۔ اتنی بڑی طاقت دے کر پھر دکھائے گا، اور اپنے نبی کو اسی وجود کے ساتھ یوں پردے ہٹا دیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، انسان قرآن کے علم کے بغیر اندھا ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، جانور ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ یہ جانور ہیں جو میرے رب کا قرآن نہیں جانتے، میرے رب کا علم نہیں جانتے، میرے رب کو نہیں پہچانتے، نور نبوت کو نہیں دیکھتے، اور آفتاب رسالت کو نہیں پہچانتے اور جانتے۔ ان کو اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں۔ جانوروں نے فریاد کی، یا اللہ ہم تو تجھے مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا نہ، ہم سے تو تشبیہ نہ دے۔ تو پھر اللہ نے کہا بل ہم اضل، اچھا توڑے نال تشبیہ نہیں دیتا، یہ اپنی ذات میں سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، کیونکہ جانور تو اللہ کو جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتا اللہ ہے ہی کوئی نہیں، جانور اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ کہتا نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه وان من شیء الا یسبح بحمده۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یسبح له ما فی السماوات۔ ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے نا تھوڑی صرف ابھی بھی یاد ہے مجھے، مصدر ماضی مضارع امر، ٹھیک ہے؟ اگرچہ میرا پڑھنا تو نہیں رہا، لیکن میں نے نا اپنے دور میں، تم لوگ تو تکرار بھی نہیں کرتے ہو اور مطالعہ بھی نہیں کرتے ہو، ایم مولوی بڑے بیٹھے، میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا ہوا تھا، اب تو خیر بھول گیا۔ ما ہرچ خواندہ ہیں فراموش کردہ ہیں اللہ حدیث تبلیغ، تکرار میں کنے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تو میں قرآن کی بلاغت اور فصاحت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، مصدر سے پہلی دفعہ جب اللہ نے سبحان کو ذکر کیا تو مصدر سے شروع کیا، سبحان الذی اسرا۔ پھر جب اس سے آگے چلا تو یسبح نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پھر ماضی سے مضارع میں گیا، سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر مضارع سے امر پہ آیا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے، ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں، تو اس پر پردہ ہی پڑ رہتا ہے، پردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہماری مثال اس کی ہے جو اندھا ہو اور بیوی بڑی خوبصورت، خود بیچارہ اندھا ہے، بیوی بڑی خوبصورت ہے، تو وہ کیا کرے گا، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے سارے بچے اور میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے، حسن حدیث کو دیکھ سکتے۔ میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعہ کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے۔
تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، ہاں، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ کیا موسیقی ہے، کیا نغمہ ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا، یہی سچا نبی ہے۔ چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے۔ سبع معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے، اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا۔ سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا۔ 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے۔ تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے۔ لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی۔ پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی۔ قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت۔ یا علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت 19 الفاظ، 21 اقسام بلاغت۔ تو یہ آیت اتر، امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا، قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسنة جملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے۔ میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے اس کا، چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلموں کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو۔ 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے۔ تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے، پہلا دن ہے آج، وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑے ہے۔
گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مراکز خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا، نصیب میں رزق بکھیر دیا تھا، میں اس کو چنتا پھرا۔ پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں، بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام کوئی نہیں۔ اس سے بڑے علماء ہوں گے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، فوق کل ذی علم علیم، لیکن ایسے ادارے، ایسے طلبہ، ایسے علماء کس لحاظ؟ قربانی کے لحاظ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بچہ 11 سال علم کے لیے نہیں دیتا، 3-4 سال میں علامہ بن کے وہ ڈگری لے کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے 11 سال وفاق کے نظام سے اگر شروع سے چلیں، یہ 11 سال دیتے ہیں، یہ چٹائیوں پہ سلتے ہیں، یہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے علماء وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ سے وہ دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، زندگی بھر چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی جوانی کو دو پہ لگاتے ہیں، اپنی صحت کو دو پہ لگاتے ہیں، اور چند ہزار پر اور یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ خود کفیل ہوں تو یہ مدرسے سے ایک پیسہ نہ لیں، یہ مجبور ہو کر صرف اتنا لیتے ہیں کہ روٹی کھا سکیں بس، اور یہ اس طرح سل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چٹائی کے ساتھ چٹائی بن جاتے ہیں۔ ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور ایسی قربانی والے بچے پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اولئک، وہ ہے نا ہمارا فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور فرزدق سے معذرت کر کے تھوڑی سی تبدیلی کروں، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ فرزدق زندہ ہوتا تو مجھے شاباشی دیتا، اللہ کی قسم میرے بھائیو، آپ سب مجمع عوام بیٹھے ہو، یہ رحمت ہیں، یہ ادارے۔ میرا جی چاہتا ہے تو میں نے زکوٰۃ نہ دو، اصل مال دو۔ یہ محسن ہیں، محسن ملک شاہ سلجوقی، اس کا وزیر نظام الملک، اسلامی تاریخ میں نظام الملک، اسلام پوری دنیا کے لحاظ سے اور بر صغیر کے لحاظ سے خانہ خانہ، ابراہیم خانہ خانہ، ان جیسا وزیر تاریخ نے نہیں دیکھا نہ جنا۔ خانہ خانہ صرف بر صغیر کی حد تک اور نظام الملک پوری اسلامی دنیا کی حد تک۔ ان کو لوگوں کو حسد تو انہیں شکایتیں لگانی شروع کر دی، ملک شاہ یہ مدرسے کھولتا جا رہا ہے اور خزانے پہ بوجھ ڈالتا جا رہا ہے، خواہ مخواہ درویش کٹھے کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ مال کو ضائع کر رہا ہے۔ تو بادشاہوں کے بھی کان کچے ہوتے ہیں، تو اس نے بلا لیا، کیا خزانے پہ اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا عالم پناہ، جتنی تلوار والی فوج ضروری ہے اتنی دعا والی فوج بھی ضروری ہے۔ میں آپ کے لیے دعا والی فوج تیار کر رہا ہوں،
جب لوگ راتوں کو غفلت کی نیند سوتے ہیں، میں وہ نسل تیار کر رہا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا علم پڑھتے ہیں، اور اس نے آپ کو دیے کی لو پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جو تلوار بھی نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا، ان کو وہ باپ کہا کرتا تھا کہ ملک شاہ 12 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا، تو اس کو نظام الملک نے پالا، پروان چڑھایا، تو اس کو بھی باپ ہی کہتا تھا، والد محترم آپ اور مدرسے بنائیں، آپ اور یہ نظام بنائیں، میں اس فوج کا، تلوار والی فوج سے زیادہ محتاج ہوں، زیادہ محتاج ہوں۔ یہ اس مالک کا انعام ہے، کرم۔ اگرچہ دنیا والے پیسے کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری دنیا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ ہوگی، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن قیمت لگانے والا جس دن قیمت لگائے گا، کون سا دن ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا۔ کون سا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ کون سا دن ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ آج جب ماں نہیں پوچھ رہی، باپ نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، بیوی نہیں پوچھ رہی، اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، سورج قریب آ چکا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے، ترازو جھول رہا ہے، پل ہل رہا ہے، اور میرے رب کا اعلان ہوتا ہے، این الفقہاء، این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ ایم پی اے کدھر ہیں؟ آ جاؤ، یہ اعلان ہوگا، این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ اس اعلان میں تو ساری امتیں شریک ہوں گی کہ پیچھے بھی علماء آج بھی آئیں۔ این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ یہاں تو آپ کو پوچھتا کوئی نہیں، یہاں اللہ پوچھنے والا ہے، تو کسر نکلنے گے۔ دوسرا اعلان ہوگا، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ امام مسجد کدھر ہیں؟ امام مسجد میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی چونکہ با جماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں میں امامت کوئی نہیں، با جماعت نماز کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں۔ پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ان کی نماز انفرادی، ان کی عبادت، ان کے لیے لفظ معبد عبادت کی جگہ، صومعہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ۔ مسجد کا لفظ اس امت کو ملا ہے، مسجد کا لفظ اس امت کو ملا ہے، باجماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں اپنی نماز میں اپنی کتاب نہیں پڑھتی تھی۔ ہاں، عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں، میں حرم میں ہوں، عثمان امیر المومنین ہیں، وہ حرم میں تشریف لاتے ہیں، حرم مکہ، جوتا ہاتھ میں ہے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ایک کونے میں جوتا رکھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، نفل ہے، اور الف لام میم سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے جستجو ہوئی کہ یہ رکوع کہاں کریں گے، تو پھر میں بھی بیٹھ گیا ساتھ، اور ان کی تلاوت بالجہر ہے۔ بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، اعراف گئی، انعام گئی، انفال گئی، توبہ گئی، یونس گئی، الف لام سے شروع ہوئے اور والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ ہمیں ایسی نماز ملی ہے کہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو۔ ان کو یہ نہیں ملا تو دوسرا اعلان ہوگا، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ جو 2% کے لوگوں سے روزانہ گالیاں سنتے ہیں، تسی 5 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو ان پتہ نہیں نماز دا ٹائم 5:30 ہے، تسی 5:35 تے آ رہے ہو۔ یہ سود خور بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے، وہ بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اچھا جی معافی چاہنا جی، لیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اعلان ہو رہا ہے، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے۔ تیسرا اعلان، این المؤذنون، جو بیچارے امام سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں،
انہوں نے ٹائلٹ بھی صاف کرنے، انہوں نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے نالیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے صفیں بھی بچھانی ہیں، اور پھر گالیاں بھی کھانی، اور یہ بھی سننا ہے کہ اس واری تا تنخواہ ہے نہیں، پھر تسی اگلے مہینے لے لے، تسی ہوا کھاؤ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک جگہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ضیافت میں مدعو تھے، ناشتہ تھا، تو وہ صاحب خانہ بہت مالدار، تو بڑے تنک کے کہنے لگے، ایک وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بزرگ، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، یہ پرانی بات ہے 86-87 کی بات، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، ہم نے اس کی 1500 روپے تنخواہ مقرر کی ہے، وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ۔ تو انہوں نے آگے کہا اصل میں ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ شیخ صاحب کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ 1500 روپے ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا مہینہ 1500، توڑا ایک ناشتہ 1500، کچھ تو میرے اوپر رحم کرو۔ یہ ان گھاٹیوں سے گزرتے ہیں، اور مؤذن تو اور بیچارہ ذلیل ہوتا ہے، اعلان ہو رہا ہے این المؤذنون، اذان اطول عناقہ، سب سے اونچے مقام پر اذان، لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا ہے، قبر کا کیڑا مؤذن کو نہیں، بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتا ہے، مؤذن کے قریب بھی نہیں آتا قبر کا کیڑا، اطول عناق، اونچا مقام۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے یحشر الناس رجالا، قیامت کا دن لوگ پیدل چلیں، وَأَنَا عَلَى الْبُرَّاقِ، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے، دنیا پیدل، میرے نبی براق پر، اور میرے نبی کا مؤذن بلال اونٹنی پر۔ یہ سارا مجمع جب محشر میں جمع ہوگا تو اللہ کا امر ہوگا، اور بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دیں گے۔ مدینے کی اذان سن لینا، اس دن بلال اذان دے گا اور سارا میدان سنے گا، سارا معاشر سنے گا کہ اعلان ہو رہا ہے، فقہا آ جائیں، ائمہ آ جائیں، مؤذن آ جائیں، آ گئے، کہا تم میرے وی آئی پی بندے ہو، جاؤ عرش کے نیچے آرام کرو، ناشتہ کرو، میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد پھر تمہیں پہلے جنت میں ڈالوں گا، باقیوں کو بعد میں ڈالوں گا۔ اس دولت کی قیمت اللہ نے لگانی، لوگوں نے نہیں، نہ ہی لوگوں پر امید رکھو، نہ ہی لوگوں پر آس لگاؤ، نہ ہی لوگوں کو معیار بناؤ، لوگ معیار نہیں ہیں۔ یہ نبیوں تک کو انہوں نے خاک میں ملانے کے لیے کیا کیا بکواس کی ہے، تو اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ یہ وہ علم ہے جو تمہیں اللہ سے ملاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں اللہ کے نبی سے ملاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں ماں باپ کا مقام بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں بیوی سے سلوک سکھاتا ہے، بیوی کو خامن سے سلوک سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو رشتے ناتوں کی قدر سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سچائی کا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جھوٹ کے اندھیرے سے آشنا کراتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت کی راہوں پہ چلاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت کے جہنم کے راستوں سے ہٹاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو محبت کا درس دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو درگزر کرنے کے اخلاق دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سخاوت سکھاتا ہے، بخل سے بچاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے جھنڈے کو لہرانے کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں قیامت کے دن عزت کا تاج پہنانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن تجھے پروانہ سیدھے ہاتھ میں پکڑانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن تجھے اللہ سے ہم کلام کروانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں یہاں تک پہنچائے گا کہ اللہ تجھ سے پوچھے گا میرا بندہ راضی ہو، میرے بندے راضی ہو، میں یہاں کیوں شور مچا رہا ہوں، کیوں گلا پھاڑ رہا ہوں، اور مولانا حنیف صاحب اتنا اہتمام کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اب سب کیوں بیٹھے ہیں، یہ سارے کیوں ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، لیکن کیا پتہ راضی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس دن وہ کہے گا راضی ہو میرے بندے، خوش ہو، حنیف خوش ہو مجھ سے، راضی ہو۔ اللہ اکبر، ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، میرے نبی کا فرمان ہے، پوری حدیث سنا تھا، جنت میں جانے کے بعد بھی ایک خلا ہوگا، محسوس ہوگا کچھ کمی ہے، جنت بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، محبت بھی مل گئی، پیشاب سے پاک ہو گئے، پخانے سے پاک ہو گئے، ہمارے ایک دوست ہے
مور ولی محمد بڑے ذمہ دار، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو اس زمانے میں یہ مسجدوں میں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ٹوائلٹ جاتے ہوئے۔ اور بعد میں پھر میں نے ان کے لیے ایک وہ موبائل کموڈ بنوا کے گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ تو ہماری جماعت چشتیاں میں تھی، چشتیاں بڑا بیکورڈ سا علاقہ، اور آج سے 25 سال پہلے، اور تو وہ بیچارے ٹوائلٹ میں گئے نا، تو میں باہر بیٹھا تھا، گرمیوں کے باہر نکلے تو پسینہ پسینہ، برا حال۔ تو یوں کر کے مجھ سے کہنے لگے، مولوی جی اے اللہ تعالیٰ سائیں مینوں جنت تے ہگن تے موترن معاف کر دے، مینوں ہور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اے اللہ میرا پیشاب پخانہ معاف کر دے، مینوں کچھ نہیں چاہیے جی۔ وہ برا حال تھا، بیچارے گھٹنے ان کے بڑے درد کر۔ لا يبولون لا يتغوطون لا يستنشقون لا يبصقون، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ تھوک ہے، نہ ناک سے کوئی نزلہ ہے، پاک پاکیزہ، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک۔ بلکہ داخل ہوتے ہی اللہ کیا کرے گا؟ پہلے تو قد بڑھائے گا، 130 فٹ، 130 فٹ کا قد ہوگا، 130 فٹ، جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا اللہ نے قد بنایا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے حسین عورت اللہ نے بنائی۔ حوا سے حسین کوئی عورت دنیا میں نہیں پیدا ہو، سب دونوں میاں بیوی 130 فٹ۔ جنت میں جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، لیکن وہ مٹی سے نہیں بنی، آگ پانی مٹی ہوا نہیں، وہ یہاں سے یہاں تک زعفران ہے۔ گھٹنے، ناخن، اس انگوٹھے سے، پاؤں کے انگوٹھے سے گھٹنا زعفران، گھٹنے سے چھاتی مشک، چھاتی سے گردن عنبر، عنبر سے سر تک کافور ابیض، اور 130 فٹ لمبائی ہے، اور 130 فٹ ہی لمبے بال ہیں جو پاؤں کی ایڑیوں کا کے بوسہ لیتے ہیں، آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں۔ ایک بال توڑ کے خیر المدارس میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا۔ ایک عرب کہنے لگا، اتنے لمبے قد کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تم جاؤ جنت میں، تمہاری بیگم 130 فٹ، تم وہ 5.5 فٹ، اتنے تو بوجھے چی پا لین۔ اب یہ مولا حنیف صاحب کو بوجھے میں ڈال کے دیکھ رہے، میرا حنیف کتھے گیا، میرا حنیف کتھے؟ 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے میں جیب ہو، اور مولی حنیف صاحب اس میں پھنسے پڑے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کام کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائے گا 130، چہرے سے داڑھی غائب ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہے، جسم پہ بال کوئی نہیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں جیسے 15 سال کے بچے کی ہوتی ہیں، اور شیشے کی طرح جسم۔ دونوں میاں بیوی کے لیے 100 جوڑے ہیں، 100 جوڑے ہیں، ہر جوڑا پیچھے نظر آتا ہے۔ میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، وہاں جوڑے کے پیچھے جوڑا، آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، آخری جوڑا، باقی سارے جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے۔ ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ حسن کے میک اپ نظر آئیں گے، مرد کے بھی عورت کے بھی، مرد کے بھی عورت کے بھی، دونوں کے۔ اور اللہ میک اپ کیسے ہوگا؟ اللہ نور کی تجلی ڈالے گا، اللہ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا تو چہرے چمکتے جائیں گے، اور ایسا حسن دے گا کہ اپنے بیوی کو دیکھو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، 1000 برس بیٹھ کے دیکھتے رہو، دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ بیوی تمہیں دیکھے گی، 10 لاکھ سال دیکھے، دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، چونکہ ہر لمحے حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ یہاں حسن رکا ہوا ہے، لہٰذا 2 منٹ سے زیادہ نہ بیوی کو دیکھ سکتے نہ بیوی تمہیں دیکھ سکتے، بلکہ نہیں لڑ پاؤ گا، کیوں ویکھی جانی تو میں نے کیوں ویکھی جانا کوئی؟ وہاں ایسے حسن پرواز کر رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، لہٰذا یہاں سے یوں کرے گا نا، یوں کتنی دیر لگی؟ یہ اللہ کی قسم اتنی میں ہی ایک دوسرے کا حسن 1000 گنا زیادہ جا چکا ہو۔ داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اور
عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ ان صفات کے ساتھ اندر جا رہے ہیں۔ ابیض، اجرد، امرد، اکحل، آنکھوں میں سرما، داڑھی غائب، بدن کے بال غائب، سرخ و سفید رنگ، چمکتا دمکتا حسین رنگ، جنت میں پہنچے، جنت میں پہنچے۔ اور ایک خلا نہیں، سب کچھ موجود ہے، ایک خلا ہے، کہیں کوئی کمی ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ساری چیزیں موجود ہیں، کمی نظر آ رہی۔ جنت کی حسین لڑکی سامنے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے، میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی انگلی کا یہ پورا سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، یہ اتنا پورا۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون کانہن الیاقوت والمرجان فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ میرا رب کیا کیا ان کے حسن و جمال کے تذکرے فرما رہا ہے، لیکن خلا باقی ہے۔ پھر ایک دن آواز آئے گی، یا اہل الجنہ، ایک فرشتہ اعلان کرا، ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کا دیدار کرو، اپنے رب کی زیارت کرو۔ تو یہ سورو مجمع میدان مزید پہنچے گا، جو جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وہاں جب سارے جمع ہوں گے، مومنین مومنات، جنت کی حوریں اپنی جگہ پر ہوں گے، ایمان والے مرد عورت وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرا وفد میرے پاس آئے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاؤ، تو انہیں جنت کا کھانا کھلایا جائے گا۔ تو انہیں جنت کے کھانے چھوٹے پڑ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے، پھر اللہ کہے گا انہیں پھل کھلاؤ، پھر پھل کھلائے گا، پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ، پھر پانی پلائے گا، پھر اللہ کہے گا پانی پلاؤ، تو اس کے سامنے رحیق چھوٹا پڑ جائے گا، پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو ان جنت کے پھل چھوٹے پڑ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں کپڑے پہناؤ، میرے دربار میں آئے ہیں، تو اللہ ان کو وہیں جنت کے کپڑے پہنائے گا۔ جنت کے کپڑے پہننے اتارنے کا ذمہ اللہ کے پاس۔ ہمارے 100 جوڑے اگر مجھے پہنے پڑ جائیں، میرے موٹے تو رہ گئے نا، 100 جو میں پاواں تو پھر 100 اگلے لاواں، تو میں وہ 100 لائے ہوئے دعاواں کتنے جنتیں، تو واشنگ مشین ہی کوئی نہیں، پوری جنتیں دھوبی کوئی نہیں، لانڈری کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں قربان جاؤں، کیا ہوگا؟ ایک درخت ہے طوبہ، میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے طوبہ، اس پر بڑے بڑے پھول لگتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا درزی ہے، ڈریس ڈیزائنر بھی ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ آپ طوبہ کے سے اظہار کریں گے کپڑے، بس یہ ڈیزائن دل میں خیال لائیں گے، ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسے جیسے یہ کیمرے کی چمک آتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہیں، کیونکہ تو کسی کو دینے کے نہیں ہے، اور دھلائی کا بھی اس طرح بھی کوئی نہیں، کتنے کرے۔ تو میرا رب وہاں جنت کے جوڑے پہنائے گا، اگلے غائب نئے جوڑے ہو گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ فرمائے، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہاں، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہاں پورے ہو گئے۔ وہ کہے گا نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، نہیں، اب ایک وعدہ باقی ہے جو اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ گئے بیٹھے ہیں اللہ کی ملاقات اور اللہ بھلا دے گا، تاکہ اچانک چیز آئے تو مزہ ہوتا ہے۔ تو کہیں گے کون سا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ جنت بھی لگ گئی، موت تو بھی بچ گئے، دوزخ تو بھی بچ گئے، کھلیاں تو بھی بچ گئے، لتراں تو بھی بچ گئے، ہن اور کی شے؟ ہر شے تے لب گئی، کیڑی شے باقی؟ تو وہ حیرت میں ڈوب رہے ہیں، یار اب مولی شوکت کیا باقی رہ گئے، حنیف صاحب کیا باقی رہ گئے، ہر شے تے لب گئی، اب یہ ایک فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس حیرت میں ہوں گے تو میرے اللہ کی آواز آئے، یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زوار، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے۔ آج میرے از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن
سردادن جاندادن نادیدہ رخیا. رضوان پردے ہٹا. آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا. آج میرے بندے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو رضوان دیکھو وہ لمحہ ایسا ہوگا موت ہوتی تو مر جاتی ایسا. تو پردے ہٹیں گے بلا کیفیت و تشبیہ. میرا رب سامنے آئے گا مسکراتا ہوا. جو ہی اللہ کو دیکھیں گے وہ خلا پر ہو جائے گی. وہ خلا جو خلا جنت بھی پر نہ کر سکی وہ اب جا کے پر ہو ایک دم. اور میرا رب کیا کہے گا؟ بہت بڑا مجمع ہے اور جو چیز بتانے جا رہا ہوں میرے دیس میں ہے نہیں یا بہت کم ہے. میرا رب یہ انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، صالحین ہیں، صالحات ہیں، حجاج ہیں، عمر والے ہیں، ذکر والے ہیں، تلاوت والے ہیں، حلال کمانے والے ہیں. میرا رب اعلان کیا کرے گا؟ مرحباً بالصادقین. تمہارا رب اپنے سچے بندوں کو سلام پیش کرتا ہے. سچ سچ. بہت بڑا مجمع ہو میرے دیس کا، اس ایک حدیث کو گلے لگا لو. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے. سچائی چڑھتا سورج ہے، جھوٹ دنیا اور آخرت کی لعنت. دنیا اور آخرت کی لعنت ہے. مرحباً بالصادقین. جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو اتنا خوبصورت ہے. ہم تو ملتان میں ٹکرے مارتے رہے، سجدے کو مزہ نہیں آیا. یا اللہ آج دیکھا ہے تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے ایک سجدہ. فاضل لنا بالسجود ما عرفناک ما قدرناک حق قدرک ما عرفناک حق معرفتک. یا اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں کہ روڈ پکے والا، خیر المدارس والا، تلمبے والا، کراچی والا، ملتان والا، ایک سجدہ. تو اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا مالک تھا، تمہارے ذمے میری نوکری میری بندگی تھی. ارے میرے بندو اب تم میرے مہمان خانے میں آ کے میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں. بھلا مہمان سے بھی کام لیا جاتا ہے. جو یہاں مولانا حنیف صاحب کے آج مہمان ہیں، انہوں نے فکر ہے روٹی رات دی کتھوں لبنی. انہوں نے پتہ ہے دال طلب بھی جاوے گی. ایک دنیا کا معزز میزبان بنتا ہے، مہمان کے لیے دسترخوان کھول دیتا ہے. میرا اللہ فرمائے گا تم مہمان میں میزبان. نمازیں ملتان میں تھیں، بعد چھٹی، روزے، ذکر، تلاوت، حج، عمرے وہ دنیا میں تھے. آج تم مہمان بن کے آئے ہو. جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. پھر اللہ کہے گا یا عبادی سلونی فإنی لن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم ولیکن اعطیکم بقدر رحمتی وکرامتی وعلو شانی. میرے بندو آج تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں. مانگو جو مانگتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو. بیچ میں جو بات میں سنانے کے لیے حدیث دہرائی تھی، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ کہے گا کیا حال، کیا حال، حنیف کیا حال، منیر کیا حال ہے، شوکت کیا حال ہے، خوش ہو، راضی ہو. اچھا جنت کو دیکھ رہے تھے ان آنکھوں سے، جنت کے نغمے سن رہے تھے ان کانوں سے. اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ کافی نہیں، اللہ کے سننے کے لیے یہ کان کافی نہیں. انسانی جسم سائنسدانوں کے مطابق 10 کھرب اینٹوں سے بنتا ہے، 10 کھرب سیل سے ایک جسم تیار ہوتا ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کا نظام موجود ہوتا ہے. جب میرا اللہ پردہ ہٹائے گا صرف آنکھ نہیں دیکھے گی، سارا وجود آنکھ بن جائے گا اور ہر سیل سے تم اللہ کا دیدار کرو گے. صرف کان نہیں سنیں گے،
کان اچھی آواز ہو تو آدمی جھومنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں، میرا اللہ کہے گا تمہیں جنت کا نغمہ سناؤں، جنت کا گیت سناؤں؟ کہا اچھا وہ ان کو سناؤں گا جو دنیا میں نہیں سنتے تھے، ان کو سناؤں۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ، اور درختوں سے کہے گا ساز بجاؤ، ہوا سے کہے گا ان کو بتا کہ ساز بجانا کیسے ہے، تو ہوا موسیقار ہوگی، درخت سازندے ہوں گے، اور گانے والی جنت کی لڑکی ہوگی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ ایسا حسن اور ایسا جمال اور ایسی مٹھاس کہ بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ وہ مل کر جب گائیں گی اور ساتھ جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی تو جنت والے جنت بھی بھول جائیں گے اور اس میں گم ہو جائیں گے۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، مجھ سے کہنے لگا ہم گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا، 1 مہینہ کبھی لگتا ہے، 2 ماہ کبھی لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنا دن کی محنت کے بعد 3.5 4 بھی نہیں؟ میں نے کیوں؟ کہا اتنا لمبا لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں، تم 3.5 منٹ۔ میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا صرف 70 سال کا ہو، صرف 70 سال۔ اور اگر کوئی یوں بیٹھا ہے نا سننے کے لیے تو رب ذوالجلال کی قسم وہ یہاں سے یوں نہیں ہو سکے، کوئی یوں بیٹھا ہے تو یوں نہیں ہو سکے، کوئی ایسے ہے تو ایسے نہیں ہو سکے، وہیں تھم جائے گا، اس قدر آواز میں کشش ہو۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ وہ کیا ہے؟ کہ یا داؤد تعال ارق المنبر، داؤد آؤ۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، یا جبال اوبی معاہ، جانور باہر نکل کے آ کے سنتے تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھا، کہ یہاں واپس کر دیا زیادہ کر کے۔ داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا سر ساز ملے گا تو خود جنت بھی مست ہو جائے گی۔ تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کمال ہو۔ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔ کون محمد؟ احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ کون محمد؟ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ کون محمد؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کون محمد؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کون محمد؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون محمد؟ کون محمد؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کون محمد؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کون محمد؟ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ کون محمد؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم۔ کون محمد؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى۔ کون محمد؟ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ کون محمد؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کون محمد؟ إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر۔ کون؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعضا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن الشيس بن آدم عليه الصلاة والسلام۔ يا حبيبي يا محمد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دران جا فدائے روضہ خیر البشر کن یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، میرے حبیب میرے محبوب آئیے ممبر کو رونق بخشیے، جنت والوں کو ٹھنڈک پہنچے آپ کی آواز سے، آپ کے نغمے سے، آپ کی لے سے، آپ کے سر سے۔ میرے نبی کی آواز اور جنت کا ساز اور رب کی مجلس اور رب کا دربار اور جنت کی زندگی، کیا جنت، کیا انسان، کیا فرشتے، سب دم بخور۔ اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ تو یا مجھے پنجابی کا لفظ آ رہا ہے کہ اس تو علاوہ میں نے سواد نہیں ہونا، کہیں گے چس چس، جو چس میں طاقت ہے نا وہ مزے میں نہیں، مزہ آ گیا، میں چھوٹا جا لفظ چس شد کے ساتھ ہے نا، یا اللہ مزہ، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں سنائے لم یبق الا ارحم الراحمین۔ تو اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، لے کی اس کی ہوا کی ضرورت نہیں، ہوا مثیرہ جو بجائے، نہ اللہ کو ساز کی ضرورت، نہ لہذا صرف اللہ اپنا قرآن سنائے گا اور ہم اور آپ گم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہاں جمع فرمائے جیسا یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ انہیں اداروں کو سلامت رکھے، یہ سرمایہ ہے ملک کا، بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں۔ یہاں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے محسن قوم ہیں، محسن ملک ہیں، یہ پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے، یہ فرشتے نہیں، یہ جنید بغدادی نہیں، آج کے دور کے لوگ ہیں۔ آج کے لحاظ سے ان کو پرکھو، ان کو جنید پر مت پرکھو۔ ہاں، مامون رشید سے ایک آدمی کہنے لگا کیسے خلیفہ ہو؟ عمر بھی تو خلیفہ تھا۔ وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، میرے عوام تم ہو، تسی ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جانا، تسی رہو بدماش، میں بن گیا عمر، تو میں نے کھلے مار کے باہر کر دے، میں تم ٹھیک ہو نا اور میں عمر بن جاؤں، تجھے تو بندے دے پتر بنو پہلے۔ آپ سارے جہان کی ہیرا پھیری کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جنید بغدادی بن کے دکھاؤ۔ یہ محسنین ہیں، محسنین ہیں، کس طرح یہ وقت گزارتے ہیں، آپ کو کیا خبر؟ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ کیا خبر کن کن آزمائشوں سے یہ طبقہ گزرتا ہے،
کن کن مشقتوں سے یہ طبقہ گزر کر نسلوں کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہے، نسلوں کو اللہ کا قرآن پہنچا رہا ہے۔ کوئی آسان ہے؟ میں دارالقرآن گیا تو قاری یاسین صاحب کے بچے، وہ بہت بڑے حال میں، اتنا شور بچوں کو قرآن پڑھنے کا، میں تو 1 منٹ بیٹھ کے باہر بھاگا اور میں نے ان کے استادوں کو بلا کر کہا تھوڑی جنت واسطے شور ہی کافی، جو روزانہ اتنے شور میں بیٹھتے، تمہارے یہی شور ہی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ میرا اللہ اپنا کلام سنائے گا۔ اب یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا ہر سیل کان بن کے سنے گا۔ اللہ ایک ایک سے بات کرے گا، پھر اللہ کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے اللہ کیا مانگے، سب کچھ تو دے دیا۔ کہ نہیں مانگو تو صحیح، کہ راضی ہو جا، کہ راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو کھلے نہ ماردا دوزخ وچ، یہاں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا۔ مانگو، آج تمہارے عملوں کا نہیں ملے گا، میری شان کا ملے گا۔ تو اب مانگنا شروع کریں گے، تھک جائیں گے، یا اللہ بس نہیں اور مانگو۔ پھر مانگنا شروع کریں گے، پھر تھک جائیں گے، کہیں گے یا اللہ بس کا نہیں اور مانگو۔ تیسری دفعہ پھر مانگنا شروع کریں گے، پھر تھک کر کہیں گے اللہ بس، اللہ کہیں گے نہیں اور، کہیں گے نہیں بس۔ تو اللہ فرمائیں گے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع بھی نہیں ہوئی۔ اچھا جاؤ، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ اس طرح میرا رب ہر پل میں، ایک حدیث زیادہ آگے بڑے زمانے بعد، ایک جنتی یوں بیٹھا جنت کو دیکھ رہا ہوگا، اور دیکھتے دیکھتے اس میں اس کو برس گزر جائیں گے، وہ اسی میں گم بیٹھا ہوگا۔ تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ تو ایک ہی نظارے میں گم ہو گیا، اسے کچھ اور بھی دکھاؤ۔ یہ کہنا ہوگا، وہ آواز تو نہیں سنے گا، آواز تو اوپر سے نظام چل رہا ہے، ایک دم اس کے کندھے پہ کوئی ایسے ہاتھ مارے تو یوں دیکھے گا، یوں تو جیسے وہ کرسی ایک دم پوری نہیں گھوم جاتی، پہلے تھوڑا جا پھر این کر کے گھومے۔ قربان جانا تو کون ہے؟ حور کھڑی ہو گئی۔ جب اس کو دیکھے گا تو اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا شیشے کی طرح۔ یا وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی آپ کو میری رغبت ہے؟ قربان جانا اور کرنا کی یہ تھے۔ تو کون ہے؟ وہ کہیں گے انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، کہ میرا بندہ ایک دفعہ دینے کے بعد جو 72 بیویاں مل گئیں، یہ نہیں ہے، ملتا ہی رہے گا کہ اللہ کے ولی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اور بھی دوں گا اور دیتے ہی تو جانا ہے، زندگی کی جو انتہا کوئی نہیں ہے، تو دیتا ہی جائے گا۔ سب سے عالی دولت اس کا دیدار ہے، اور سب سے عالی دولت اس سے ہم کلام ہونا ہے، کہ ایک ایک ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر، مسرات بھی بہت ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں حوروں کے تذکرے سن کر۔ میرے نبی کا فرمان ہے دنیا کی مومن عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، جنت کی حور افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا، کہ ام سلمہ دنیا کی ایمان والی عورت، کہ بما، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ کیوں کہ ہم تو مٹی سے بنی، وہ مشکمبر سے بنی۔ آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن عز للہ عز وجل، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے بندگی کی۔ جنت کی حوروں نے یہ کب کیا ہے؟ البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر وامشاتہن الذہب ومجامرہن علب۔ ام سلمہ جنتی ایمان والی عورت جو ملتان میں ہے، جو کراچی پشاور سندھ میں ہے، نماز کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں پر اپنے نور کی تجلی ڈالے، ریشمی لباس پہنائے، حسن و جمال میں کمال دیکھے۔ میرے نبی کی بیٹی چکی پیستے پیستے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے جسم پہ نشان پڑ گئے، پر ابن عباس کہتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سارے جنتی حیران ہوں گے
واہ لہذا النور، یہ نور کیسا نور ہے جو پوری جنت پہ چھا گیا ہے۔ تو انہیں بتلایا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو چمکا دیا ہے۔ دنیا میں حسنین پہ فاقے ہیں، فاطمہ پہ فاقے ہیں، علی پہ فاقے ہیں، اور میرا محبوب نبی، محبوب بیٹی، جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا حسنین، میرے جنت کے پھول، میری دو ٹہنیاں، میرے دل کا سکون، میرے سینے کا قرار، میرے بیٹے، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر۔ عرب میں بچے کو اٹھانا عیب تھا، سردار نہ بچوں کو اٹھاتے تھے نہ پیار کرتے تھے، اور کوئی اٹھاتے بھی تھے عوام الناس، یہاں بٹھایا، یہاں بٹھایا، یہاں بٹھا کے لیا۔ ہم بھی اپنے بچوں کو یہاں بٹھاتے ہیں، میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر۔ ایک دفعہ باہر تشریف لائے، حسن حسین کو یہاں نہیں یہاں بٹھایا ہوا تھا۔ واہ، ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، یہ کیا، کیونکہ ان کے تو ماحول میں نہیں تھا، یہ کیا، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، اور ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اے اللہ میں اپنے ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا حسنین، کبھی حسن کبھی حسین، یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، یہاں سے ہاتھ پکڑے اور جھولا دے رہے، ارتقل اسعد المرتقى، ہاں بھائی پہلوان اوپر چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ، وہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، وہ یوں یوں جھومتا جھومتا اوپر چڑھتا ہے، پنڈلیوں پہ یہاں آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اور آ گیا، وہ یہاں آتا ہے، اور وہ یہاں، اور وہ یہاں، اب میرا نبی یوں ہو جاتا ہے، اور وہ آگے، اور وہ آگے، وہ یہاں آ جاتا ہے، آپ دونوں ہاتھ یوں کس کے یوں آگے بڑھ کے ان کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ میرا نبی سوئے لیٹے ہوئے ہیں، حسن پیٹ پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، آپ کی چادر، کبھی چادر اوڑی ہوتی تھی، چادر ہٹ جاتی ہے، اور حضرت امام حسن میرے نبی کی ناف میں پیشاب فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے یوں بھی نہیں کیا، مجھے نہیں یاد کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے اور مجھے ان کا پیشاب محسوس ہوا ہاتھ پر اور میں نے ان کو بٹھائے رکھو، میں نے فوراً ایسے آگے یا نوکروں کو پکڑایا یا چارپائی پہ بٹھایا یا اس کی ماں کو پکڑا دیا، میں نے کبھی پورا پیشاب اپنے بچے کا اپنے اوپر نہیں لیا۔ میرے نبی نے اپنے نواسہ کا پورا پیشاب اپنے اوپر لیا اور حرکت نہیں فرمائی اور یوں پڑے رہے بالکل۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے آپ اٹھے، حسن کو یوں بٹھایا اور جا کر پانی بہا کے اپنے آپ کو صاف فرمایا۔ یہ میرے نبی کی اولاد ہے، یہ میرے نبی کی بچے ہیں، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت امامہ سرد ذہن، میں حیران ہوں، مجھے میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں۔ پھر یہی سمجھ میں آتی ہے بات کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ عرب میں وہ شدت تھی تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے حضرت زینب کی بیٹی امامہ، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے اور آپ بچی کو اٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ مفتی عبداللہ صاحب کہیں گے عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ میرے نبی نے امامہ کو کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ یہاں نہیں، یہاں بٹھایا ہوا ہے، کندھے کے اوپر، یہاں بٹھا کے ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے نیچے بٹھاتے ہیں، رکوع فرماتے ہیں، ٹھیک، اور قوما کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، اور پھر اٹھنے ہوئے بچی کو اٹھا کر پھر کندھے پہ بٹھا کر پھر نماز شروع فرماتے ہیں، اور اس طرح 4 رکعت پوری فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ بچے پیار کے محتاج ہیں، بچوں کو ڈنڈے سے نہ چلاؤ۔ اس لیے میں قاری حضرات سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ڈنڈا رکھ دو، یہ میرے نبی کا علم ہے، یہ نبی والے اخلاق سے پڑھاؤ، نبی والی محبت سے پڑھاؤ۔ ڈنڈا چلانا یہ کوئی طریقہ، ہمارے استاد یوں کیا کرتے تھے، وہ عام بشر تھے، عام انسان تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ حجت نہیں تھے، وہ سنت نہیں تھے، وہ قدوہ نہیں تھے، وہ میرے نبی ہیں۔ میرے نبی نے کس طرح نسل تیار کی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، معصوم بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اکھڑ بھی، ان پڑھ بھی، پڑھ لکھوں کو کس طرح میرے نبی نے
محبت سے پڑھا کے کتنی بڑی امت تیار فرما دی۔ مدرسین سے کہتا ہوں ابو الفتح ابو غدہ کی کتاب سب مطالعہ کرو، الرسول المعلم، الرسول المعلم، شاید ہی کسی نے اتنا خوبصورت قلم اس مضمون پہ اٹھایا ہو۔ کس محبت سے میرے نبی نے پڑھایا، کس محبت ان کو محبت دینا سکھایا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے اپنے کسی نواسے کو چوما تو اقرا بن حابس کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی تو میں کیا کروں۔ یہ سکھانے کے لیے تھا۔ پھر عرب میں خاوند اور بیوی کی محبت کا اظہار عیب تھا، معشوق سے محبت فخر تھا اور بیوی سے محبت عیب تھا۔ هل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح۔ مجنون لیلا کا عشق میں کہہ رہا ہے، وہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے، تو آج میں بھی سنا رہا ہوں، چھپ چھپ کے کہتا تو کیا پتہ چلتا تھا۔ یہ وہاں کی معاشرت ہے۔ اس کا نام تھا توبہ، کام تھا کیتا بے توبہ لا، لیکن نام اس کا توبہ تھا، توبہ بن سمہ، توبہ بن سمہ خفاجی۔ میں عشق ہو گیا، کوئی ایسا کوئی پاک دامن انسان تھا۔ کما لو اصاب الموت لیلا، پھر دیکھو لیلا آ گیا، بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح واغبت من لیلا، پھر لیلا آ گیا، بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح ولو ان لیلا، پھر لیلا آ گیا، ولو ان لیلا الاخیلیة سلمت علی بدونی جندل وصفائح لسلمت تسلیم البشاشة او زقا الیها صدا من جانب القبر صائح۔ اب اس کے اشعار پڑھو، رلا دیتے ہیں۔ میں نے صرف تھوڑا نمونے کے طور پر آپ کو بتایا کہ عرب معشوق سے اظہار کرنے میں اتنا دلیر ہے اور بیوی سے اظہار کرنے میں اتنا ہی بزدل ہے، اس کو شرمندگی سمجھا جاتا ہے۔ اس ماحول میں ایک شخص میرے نبی سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اس نے کان میں آ کے نہیں پوچھا، اور میرے نبی نے کان میں نہیں جواب دیا، اس نے پوری محفل میں پوچھا من احب الناس الیک، سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ میرے نبی نے اتنی آواز میں کہا عائشہ سے۔ کوئی مولانا صاحب کہے گا مجلس میں عائشہ سے؟ وہ تو ہل گئے، ایک ہی بنی۔ تو انہوں نے فوراً سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ وَمِنَ الرِّجَالِ، تو آپ کو پتہ چل گیا مرض کیا ہے۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ وہ تو چپی ہو گئے کہ ابھی ایک ہی بڑی۔ میرے نبی نے زندگی سکھائی، محبت سکھائی، معاشرت سکھائی، بچوں سے کیسے۔ میرے نبی اور میرے نبی کی بیٹی کا گھر ساتھ ساتھ ہے، کوئی دور نہیں، ساتھ ساتھ روز کا آنا جانا ہے۔ جب میرے نبی کی بیٹی گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی کے جب فاطمہ گھر میں آتی، اب کرسی پر بیٹھیں، چار پر بیٹھیں، زمین پر بیٹھیں، اب کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ جیسے ہم مولانا منیر صاحب میرے استاد ہیں، آئے میں کھڑا ہو گیا، وہ تو بچی ہے، بچی ہے، اب کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے، تیزی سے آگے بڑھتے، آنے نہیں دیتے، آگے بڑھتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یوں بوسہ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر اپنی بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت دینا ہمیں میرے نبی نے سکھایا۔ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، واللہ میں آپ کو بصیرت سے کہتا ہوں اس میں بہت بڑا قصور ماں باپ کا اپنا ہے کہ بچوں کو اپنی جائیداد سمجھ کے رگڑا دینا، ذلیل کرنا، تانے دینا، پٹائیاں کرنا اور اپنی رائے کو مسلط کرنا۔ بچے باغی ہو گئے، قربان جاؤں۔ ہمارے ماحول میں کون بچوں سے پوچھتا ہے تیرا رشتہ آیا ہے کر دیں؟ گائے کی طرح، مجھ کی طرح چلو جی کلے نال بند دیو۔ رشتہ آیا، میرے نبی نے کہ ایک حدیث سن لو پہلے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو،
میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے اللہ کا جبرائیل وحی لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک. اب علی رشتہ لے کر آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، انکار. عمر آئے ہیں، انکار. علی آئے ہیں اور آ کے چپ بیٹھ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے علی کیسے؟ خاموش. آپ نے کہا فاطمہ کا رشتہ آئے ہو؟ اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے. حضرت علی گھبرا کے باہر نکلے. ان کو بھیجا تھا عبد الرحمن بن عوف نے کہ دیکھو ابو بکر کو بھی انکار ہو گیا، عمر کو بھی، تم جاؤ تمہیں انکار نہیں ہوگا. علی کہنے لگے میں تو غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں ہاں. باہر نکلے تو عبد الرحمن سے کہنے لگے تو نے مجھے شرمندہ کروایا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا. تو عبد الرحمن کہنے لگے کچھ بولے؟ کا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ تو کہا ہوگا. کہا بس انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو مبارک ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے. اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کہ جب جبریل آیا بیٹھا ہے کہ علی کے ساتھ کرنا ہے اور کہیں نہیں، تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ تمہیں سبق دینے کے لیے، تمہیں زندگی سکھانے کے لیے. گھر گئے، فاطمہ بیٹی کو بلایا. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ، میں اور کہاں سے تمہیں مثالیں دوں؟ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، پوچھتے تک نہیں. کوئی بیٹی انکار کر دے قتل کرنے پر آ جاتا، اس کو غیرت کا نام دیتا. بچی سے خطا ہو جائے وٹ دیو، دریائے سڑ دیو. ساری زندگی بیٹا زنا کرے، کوئی نہیں، چھوڑ چھک کریں، چھوڑ چھک کریں. بیٹی سے شک بھی پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں. یہ فرعون کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ تمہاری کون سی غیرت؟ یہ تمہاری بے غیرتی ہے. بچے کی بدکاری پر ساری زندگی پردے ڈالتے ہو، اور بچی خطا سے قدم اٹھ گیا ہے تو ذبح کر. زہر سے مار دیا. میرے سامنے واقعہ، زہر دے کے مار. میں قرب یا رسول اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے. آپ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، کیا کچھ دیا ہے. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں، یہ تو ہماری آج کی بیٹی نہیں کہتی. اچھا ابا جی جتھے تسی کر دے ٹھیک. بہت کم بچیاں بولتی ہیں. بیٹا کہہ دے جی میں اتھے نہیں کرنی، تو ساڑی روٹی ساڑا ماں تو میرا دودھ حرام کر دیتا ہے، میں تیری اتھے ہی کرنی. او اماں میں زندگی گزارنی، میرا نہیں دل نہیں اسی اتھے ہی کرنی، اسی بٹاں چی کرنی، جٹاں چی کرنی، وٹاں چی کرنی ہے، نٹاں چی کرنی ہے. کیا مصیبت ہے؟ بٹ جٹ کے تو کٹھے ہو گئے سارے. اپنی قوم سے باہر نہیں کرنا. فاطمہ ہاں کر دو. سبحان اللہ. ایک روایت میں تھا خاموش ہو گئی، ایک روایت میں تھا با جیسے آپ کی مرضی. پھر آپ باہر نکلے. علی جی یا رسول اللہ، جا لوگوں کو بلا. پھر لوگ آئے، پھر آپ کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا، خود منبر پہ آئے. کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا 400 درہم پر میں نے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، قبول؟ ان کا قبول. اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو میرے نبی نے کہا آمین. میرے نبی نے کہا آمین. پھر میرے نبی نے سارے شرکاء کو، سب کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی. شہد کا شربت اور کھجور. نکاح. پھر رخصتی کے لیے علی اونٹنی لے کر آئے، علی کو اندر بلایا. سبحان اللہ. اور حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. امام مالک جیسی ہستی. ایک صاحب بڑے فخر سے کہنے لگے میں تو اپنی دھی نوں انج ٹوریا ہے جویں بیٹھی آئی انجا ڈولی وچ پا دیتا. میں کہا اے مکالا میرے منہ تے کیوں بنوں؟ وہ تو نے جہالت کا کام کیا. یہ دین ہے، یہ دینا چاہتے ہو لوگوں کو. میرے نبی جیسی ہستی ام سلمہ، حفصہ، عائشہ سے کہتے ہیں میری بیٹی کو دلہن بناؤ.
کو دلہن بنایا گیا، سجایا گیا۔ امام مالک لیث بن سعد کو خط لکھا، دونوں ایک پائے کے لوگ ہیں لیکن مقدر امام مالک کا بڑا تھا، ان کا فقہ چلا، ان کا نہیں چلا۔ مصر میں 50,000 دیناریں 10 ارب سالانہ آمدنی تھی ان کی۔ ان کو لکھا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے اس کے لیے عصفر بوٹی چاہیے، زعفرانی رنگ کی، بہت مہنگی ہے مدینے میں، تو بھجوا۔ 10-20 جوڑے ہیں جو میں نے رنگنے ہیں۔ لیث بن سعد نے 30 اونٹ بھر کے بوٹی بھیج دی، 30 اونٹ انہوں نے استعمال کر کے باقی 500 دینار کی بیچی۔ 500 دینار 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کا، 10 کروڑ کی بیچی امام مالک نے باقی۔ میرے نبی کی بیٹی کو دلہن بنایا گیا۔ آپ نے علی کو اندر بلایا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیا اظہار محبت ہے میرے نبی کا۔ آپ کہہ رہے ہیں عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی۔ یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، طبرانی کی روایت، صحیح حدیث کہ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی قسم دلداری کے لیے ہے، یہ دلداری کے لیے ہے، یہ دلداری کے لیے ہے۔ عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، بولی حنیف کہے گا آؤ بیگم دوڑ لگائیں، وہ تو ویسی کمر کا درد ہے۔ آؤ عائشہ دوڑ لگائیں، میں قربان جاؤں۔ یہ ابواب ہیں پڑھانے کے، محدثین سے کہتا ہوں صرف رفع یدین تے سال نہ مکاؤ، وہ زندگی پڑھاؤ جو انہیں کام دے، کہ انہیں پتہ چلے بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہنوں، اختلاف رائے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کسی کی دلیل کے جواب میں دلیل دینی ہے، کیا آداب ہیں، کیا اخلاق ہیں۔ یہ میرے نبی کے خوبصورت ابواب، ان پر گرد چڑھ گئی ہے، تہ چڑھ گئی ہے مٹی کی، ان سے ہم گزر جاتے ہیں برق رفتاری کے ساتھ، جس سے زندگی خوبصورت بنتی، وہ ہم بتاتے ہی کوئی نہیں۔ عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، دوڑ لگ رہی، سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں آگے نکل گئی، کئی سال گزر گئے، میں موٹی ہو گئی تھی، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ یہ جہاد کے سفر سے واپسی تھی، تو کہنے کہ میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی کیونکہ میں ذرا موٹی ہو گئی تھی۔ تو آپ نے کہا عائشہ ہاذہ بتلک، اب نہ، اب تو اور میں برابر ہو۔ جہاد کا سفر ہے، سیر کا سفر نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے کوچ کا نکارہ بجوایا اور سب تیار، سواریاں اٹھنے لگی ہیں، چلنے لگے ہیں۔ اما عائشہ کی نظر پڑتی ہے، یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ تو میرے نبی کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل چل۔ جیسے وہ ہمارے زیادہ جن کو چڑھ جائے نا، دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں روٹی کی فکر، میں کہا چلو میرے بھوکے رہن نال دین جیندا ہے تو میں روٹی نہیں کھاؤں۔ دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں بیوی کے ساتھ لاڈ سوجھو ہے، اے لاڈ ویکھ لو اپنے نبی دا، جس نے سب تو زیادہ دین دا غم ویکھیا ہے انہیں لاڈ ویکھو۔ جہاد دا سفر، رک جاؤ بھائی، عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ سورا مجمع ہار ڈھونڈ رہا ہے، ہار ملا ہی نہیں، دن چھپ گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، مغرب عشاء پڑی گئی، وہ تو ساتھ ہی پڑی گئی، اب فجر کی نماز کا وقت آ رہا ہے، پانی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے ابو بکر کو دھر لیا، ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے دیکھ اب کیا مسئلہ بنا ہے کہ اب پانی کوئی نہیں، نماز کا وقت ہے، وضو کیسے کریں گے، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے۔ ابو بکر غصے میں آ گئے، وہ تو باپ تھے، سیدھے گئے خیمے میں۔ حضرت عائشہ آگے ہمارے نبی گود میں سر اور سو رہے، اور اما عائشہ یوں چوکڑی مار کے بیٹھی۔ اب وہ جاگتے ہوتے تو وہ کچھ بول جاتے، اب دیکھا اب تو میرے نبی سوئے ہوئے، اب کیا کروں، تو غصہ بھی ہے، تو اب بیٹی کو کہتے ہیں اور یوں کر ٹھک، یا ہماری انگلی ٹھک،
تو حضرت عائشہ ایسے ہوئی کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرے جنبش سے میرے نبی کی آنکھ نہ کھلے، تو وہ انگلیاں مار 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 تو زبان چہرے سے بتایا بے تیری وجہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی نماز پر۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، پانی کوئی نہیں ہے، کیا کریں؟ ابھی کیا کریں تھے کہ میرے رب آ گیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ واہ، تو وہ جو پہلے سارے کہہ رہے تھے نا ابو بکر تیرے وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے، سعد بن عبادہ اور سارے، ابو بکر تیرے گھرانے کی برکت سے کیا کچھ پہلے نہیں ملا، آج تیمم بھی مل گیا۔ تیمم کی آیت اتری اور تیمم پہلی امتوں کو نہیں ملا، ہمیں ملا ہے۔ دیکھو نا، مٹی منہ پہ ملو اور پاک ہو جاؤ۔ میں قربان جاؤں مولا، تو نے اپنے حبیب کے طفیل ہمیں کیا سے کیا کر دیا؟ بلا منہ تے مٹی مالتے بھی کوئی پاک ہونا تو اللہ نہیں ہو گئے پاک ہو، چلو پڑھو نماز۔ ایک منہ پہ تھپڑ مارو، ایک کونی ہو، چل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز ہو گئی تو حضرت عائشہ نے ہتھیار ڈال، اچھا یا رسول اللہ نہیں ملتا، چلو چلیں۔ پھر میرے نبی نے کہا چلو، یہ زندگی ہے میرے نبی کی، یہ زندگی ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی نے فرمایا کمینے لوگ ہیں جو بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور عزت دار اور شریف لوگ ہیں جو بیویوں کو اخلاق کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کمینے ہیں جو عورتوں پہ غالب آتے ہیں، اور کریم ہیں جن پر عورتیں غالب آتی ہیں، اور میں کریم مغلوب بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں کمینہ غالب بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لن اکون مغلوبا کریما احب علی من ان اکون لعیما غالبا۔ تو جب اونٹنی کو اٹھایا تو نیچے سے ہار نکل آئے، وہ ہار بھی مل گیا۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ ایک حسین و جمیل زندگی ہے۔ میرے نبی نے ایک پورا ہمیں نقشہ دیا۔ میرے عزیزو، اس زندگی کو سیکھو، اس زندگی کو سیکھو۔ ہائے، اپنی اولاد کو مشقت میں ڈالا، بچے کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے، حسن کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ حضرت فاطمہ فریاد لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ فرشتے تو ذکر کرتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، بیٹی بھی بھوکی ہے، داماد بھی بھوکا ہے، سنا ہے مال غنیمت میں کچھ بکریاں آئی ہیں، کچھ ہمیں بھی عنایت ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی چاہے تو 5 بکریاں لے لو اور چاہے تو 5 دعائیں لے لو، بول کیا دوں؟ یہ موقع ہے امتحان میں ڈالنے کا۔ بیٹی زیادہ قریب ہوتی ہے دل کے، تو ان کی شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ بیٹیاں دل کی زیادہ قریب ہوتی ہیں، ان کا دکھ زیادہ تڑپاتا ہے، وہ زیادہ محبت والی ہوتی ہیں۔ تو میرے نبی تو کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں 5 دعائیں دوں 5 بکریاں دوں، حالانکہ پتہ ہے کہ گھر میں فاقہ ہے، حسنین بھوک سے روتے ہیں، علی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، فاطمہ کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں بھوک کی وجہ سے، اور یہی نہیں کہہ رہے چل بکریاں بھی لے جاتے دعاؤں بھی لے جاتے۔ امتحان، بیٹی 5 بکریاں دوں 5 دعائیں، کہ یا رسول اللہ بے شک بکریوں کی ضرورت ہے لیکن آپ 5 دعائیں دے دیں، مجھے بکری نہیں چاہیے۔ آپ کا چہرہ کھل گیا گلاب کی طرح کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ آپ نے کہا میری بیٹی دعا میں کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ حضرت علی انتظار میں، آپ نے فرمایا فاطمہ کیا لائی ہو کیا لائی ہو؟ کہنے لگی بکریاں لینے گئی تھی آخرت لے کے آ، ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ، دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی۔ تو حضرت علی نے کہا خیر و ایامی کی ہادہ، مبارک ہو تو پاس ہو گئی، تیرا آج کا دن زندگی کا عالی شان دن ہے، چل میں نے سکھا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، دین سیکھو، علماء سے جڑو، تبلیغ میں جاؤ، اللہ کے نیک بندوں سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو تاکہ دین کی فہم سمجھ آئے۔ ان اداروں کی خدمت کرو۔ یہ سامنے مسجد بن رہی ہے، مولانا صاحب اپنا محل بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہارون رشید نے غصے میں ایک دن اپنی بیگم سے کہا تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق۔ پچھے سر کھرکڑ بہ گیا ہوں کی کر، چونکہ کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں
کہ بٹھا کے دلی پہنچا دے۔ ملتان پر بھی اس کی حکومت تھی، ملتان بہت بڑا صوبہ تھا اس وقت، اور سانگھڑ کے ساتھ ایک شہر برباد ہوا پڑا ہے منصورہ، وہ بہت بڑا شہر تھا، سندھ کا دارالحکومت وہ ایک تھا منصورہ سانگھڑ کے پاس، اور ایک ملتان، ملتان سندھ کا حصہ تھا۔ اب سارے علماء اکٹھے کر لیے، حضور بتاؤ کیا ہوگا؟ سب نے کہا ملک سے باہر جا نہیں سکتی، اور رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہے ابو یوسف۔ ابو یوسف تو اس وقت مشہور، یعقوب زمان، ایک ہے یعقوب غریب سا ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ تو یعقوب آ گئے، ابو یوسف۔ چند دن پہلے یہودی نے ناجائز تجاوزات جیسے ہر جگہ ہوتی ہیں، اس نے نا، وہ مالدار تھا، دیوار گرا کے گلی اپنے گھر میں لے لی۔ تو ابو یوسف نے کہا غریبوں کا راستہ تو تنگ نہ کر۔ تو اس نے آگے تکبر سے کہا جس نے پالکی بہ کے آئے ہو نا تو میں راہ کھلا کر دے۔ تکبر، روٹی نہیں لبدی، پالکی کی تھل پڑی۔ مالدار لوگ گلیوں میں ایک دوسری جگہ جانے کے لیے پالکیوں پہ جاتے تھے۔ ابو یوسف آ گئے، ہارون نے کہا ابو یوسف بیوی کو یہ کہہ دیا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تو 3 طلاق، کوئی راستہ ہے؟ بغیر سوچے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے یوں دیکھا، مولوی دی آنکھ بھی بڑی تکڑی ہوندی، انہوں نے یوں دیکھا کتھوں تو گل کر رہے ہیں؟ تو ان کے بولنے سے پہلے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں مولی حنیف کی نہیں، مسجدیں اللہ کی، طارق جمیل کی نہیں ہیں، مولانا منیر کی نہیں ہیں، مساجد اللہ کی ہیں۔ تو اس نے اسی وقت کا 1 لاکھ درہم انعام دیا جائے، اور کاغذ لاؤ، کاغذ آیا، قلم لاؤ، قلم آیا، ٹک 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 ٹک۔ آج کے بعد ابو یوسف سلطنت عباسی کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، قاضی القضات، قاضی القضات، چیف جسٹس۔ اور جب وہ چلنے لگے پھر جاؤ پالکی لاؤ، پالکی آئی، پالکی میں بٹھا کے ان کے گھر پہنچا، 4 غلام پالکی اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جب گلی کے کنارے پر پہنچے کہنے لگا اتھے میں لا دے پالکی کا، یہودی نو سدو۔ یہودی آ گیا، اس نے پالکی میں دیکھا، اس کا رنگ فک ہو گیا، 7 شاہی غلام، 7 شاہی پالکی، وہ چپ ہو گیا۔ اب ایک میں پالکی تے آ گیا ہوں، ساڑا راہ کھلا کر دیں۔ کہا جی حضور میں کھلا کر دیں۔ تو قاری صاحب یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں بھائی، اس میں دل کھول کے خرچ کرو، یہی تمہارے کام آنے والا ہے، یہی آگے کا زاد راہ ہے۔ مدارس کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، صرف زکوٰۃ نہ دیا کرو، ان کے ضرورتوں کا خیال کرو، ان کے بچوں کا، بچیوں کا خیال کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو بھاگ لگا دے گا، نسلوں کا۔ اور بھائی آپس میں محبت سے رہو، پیار سے رہو۔ اور میری آخری بات ہے، مدرسے کے بچے نوجوان ہیں، اور باہر کا مجمع میں بہت بڑا آیا ہوا ہے، مستورات بھی ہیں، اور یہ دنیا ہے، ٹھاٹھیا ہو جاتا ہے، برتن بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ کسی سے لڑے ہو، کسی سے بول چال بند ہے، کسی سے ناراض ہو، معاف کر دو، معاف کر دو، کسی سے ناراض ہو معاف کر دو، گلے لگ جاؤ، گلے لگا لو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ سیاست کے نام پہ لڑو، اختلاف کرو، رائے کا اختلاف کرو، فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ، فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ، فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ، امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، موحد بن کے رہو۔ اللہ کے واسطے فرقہ واریت کے آگ پر پانی ڈالو، پانی ڈالو، لکڑی نہ ڈالو، پانی ڈالو، تیل نہ ڈالو، پانی ڈالو کہ یہ آگ بجھے۔ میرے نبی کو پسند نہیں ہے کہ میری امت آپس میں دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کے دامن تار تار کریں۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی بھی وجہ سے کسی سے بھی لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو، صلح کر لو۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ آج اتنی اللہ کا فضل ہے، ہر مکتب فکر میں اہل فکر، اہل علم ہیں جو نہیں چاہتے اس قسم کی بکواسات، لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے جوشیلے خطیب ہیں جنہوں نے آگ لگانا ہی دین کی خدمت سمجھا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کو ہی دین کی خدمت سمجھا ہوا ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ شیطان کی خدمت ہے۔ اس کا نام خدمت دین نہیں ہے، اس کا نام خدمت شیطان ہے۔ ہم مومن بن کے رہیں، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ صرف میں ہی جنت جاواں گا یہ بات نہیں ہے،
میرے رب کی رحمت وسیع ہے. ایک دن کہے گا میرے نبی. ابھی کیوں کھڑے ہو گئے یہ سر؟ کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ بیٹھ جاؤ کیوں کھڑے ہو گئے؟ میرے اللہ فرمائیں گے جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لو جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کہا تھا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا ایک دوسرے سے محبت, ٹھیک ہے؟ اور آخری بات, نوجوان مجمع بہت زیادہ مستورات بھی ہیں, یہ ماشاءاللہ بڑے اہل فضل بھی ہیں. آج آؤ سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کر لیں تاکہ اللہ ہمارے پچھلے معاف کر دے اور ہم اگلی زندگی نئی شروع کریں. کہ میرے رب کا فرمان ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو توبہ کی؟ بھائی کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم, میرے رب کی قسم, اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو گیا. کرنا کیا ہے؟ علماء سے, مفتی حضرات سے پوچھ لینا کہ اس کی وضاحت کیا ہے. گناہ معاف ہو گیا لیکن اب کرنا کیا ہے؟ عبادات میں, معاملات میں اہل علم سے پوچھو, لیکن یہ تمہیں مبارک ہو کہ گناہ معاف ہو گیا اور تم اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو گئے ہو. اور اس سے بھی نہ ڈرنا کہ توبہ ٹوٹ گئی پھر کیا ہوگا, پھر کر لوں گے, پھر ٹوٹ گئی پھر کر لوں گے, پھر ٹوٹ گئی پھر کر لوں گے. کیونکہ میرا رب اثر سے پاک ذات ہے, وہ کہے گا میرا بندہ جب بھی آئے گا معاف کروں. جیسے پہلی دفعہ خوشی سے معاف کیا تھا ایسے ہی ہزارویں دفعہ بھی خوشی سے معاف کروں گا. یہ کبھی نہیں کہوں گا ہر واری توڑ کے آ جانا دفعہ ہو جا. یہ انسان کہتا ہے, میرا رب کہتا ہے جب کرو گے مجھے استقبال میں پاؤ گے. من تقرب الی تلقیت من بعید. سبحان اللہ, میرا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں.